السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لقد جاءكم رسول عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انصر أهل الفلسطين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کے درس قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 سے ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان پر کچھ گناہ نہیں ہیں جو کچھ انہوں نے چکھا. جب شراب کی حرمت نازل ہو گئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو اپنے ان ساتھیوں کا خیال آیا جو اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جو شراب کی حرمت سے پہلے وصال فرما گئے آیا ان کی پکڑ ہوگی یا نہیں ہوگی. تو آیت کریمہ کا نزول ہوا اور فرمایا شراب کی حرمت سے پہلے جو صاحب ایمان ایماندار صحابہ کرام علیہم رضوان گزرے ہیں اگرچہ انہوں نے جو کچھ بھی کھایا پیا اس پر انہیں کوئی گناہ نہیں ہے اس شرط پر کہ اذا متقوا کہ جب کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈریں شرک سے بچے رہیں وآمنوا اور ایمان رکھیں وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے رہیں ثم اتقوا پھر وہ شراب اور جوئے سے بچتے رہیں وآمنوا اور ایمان رکھیں ثم اتقوا واحسنوا پھر وہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈریں اور نیک اعمال کرتے رہیں تو ان صحابہ کرام علیہم رضوان پر کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ یحب المحسنین اور اللہ نیکی کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والوں لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ضرور اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایسے بعض شکار سے آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچتے ہوں گے. سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ سے پہلے صحابہ کرام علیہم رضوان حالت احرام میں جب مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان حالت احرام میں تھے. حالت احرام میں شکار کرنے منع ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت مسلمانوں کی آزمائش فرمائی اور شکار اتنا کثرت کے ساتھ اور اتنا قریب آنے لگا کہ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ہاتھ اپنا بڑھاتے تو شکار ہمارے ہاتھ کے اتنا قریب تھا. بعض فرماتے ہیں کہ ہم اتنا قریب تھا کہ ہم صرف تیر مارتے تو وہ فوراً شکار ہمارے قابو میں آ جاتا. لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ اللہ تبارک و تعالی جو آزما رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ پہچان کرا دے اس کی جو بن دیکھے اس سے ڈرتا ہے.
فمن اعتدى بعد ذلك، پھر جو اس کے بعد حد سے بڑھے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو آزمائش ہے اس پر پورا نہ اترے، حالت احرام میں شکار کرے، فَلَهُ عَذَابٌ علیم، تو اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار مت کرو۔ حالت احرام میں خشکی کا شکار کرنا یہ حرام ہے۔ حالت احرام میں کسی نے اگر شکاری کو شکاری جانور کا پتہ بھی بتایا کہ فلاں جگہ پر یہ شکاری جانور موجود ہے، تو پتہ بتانے والا بھی شکار کرنے کے گناہ میں شامل ہوگا۔ البتہ احادیث مبارکہ میں جن جانوروں کو فواسق کہا گیا ہے انہیں حالت احرام میں بھی شکار کرنا جائز ہے، ان کے قتل کی اجازت دی گئی ہے۔ مثلا کاٹنے والا کتا، کوا، بچھو، چیل، چوہا، بھیڑیا اور سانپ، ان جانوروں کی حالت احرام میں بھی ان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والوں، تم حالت احرام میں شکار مت کرو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، تو جو تم میں سے جان بوجھ کر کوئی قتل کرے، کسی خشکی کے جانور کا شکار کرے، تو اس کی جزا کیا ہے؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ کسی ایسا ہی وحشی جانور کو وہ حدود حرم میں جا کر قربان کر دے۔ کیا مطلب؟ جو شکار کا جانور اس نے شکار کیا ہے اس کی قیمت کا ایک مویشی جانور خرید کر حدود حرم میں اسے قربان کر دے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، اس بارے میں فیصلہ تمہارے درمیان میں دو ثقہ آدمی کریں گے جو قابل اعتبار بھی ہیں، قابل اعتماد بھی ہیں اور اس چیز کے بارے میں مکمل علم رکھتے ہیں، وہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ ہدیم بالغ الکعبہ، یہ قربانی ایسی ہو جو کعبے تک پہنچتی ہو، یعنی حدود حرم میں یہ قربانی کی جائے گی۔ یا تو کفارہ اس طرح سے ادا کرنا ہے کہ جو شکار کیا ہے جانور اس کی قیمت کا مویشی جانور قربان کرنا ہے، یا او کفارۃ طعام مساکین، یا وہ کفارہ دے دے چند مسکینوں کا کھانا کھلانا۔ جو قیمت بنتی تھی اس شکاری جانور کی، اس قیمت میں جتنے مساکین کھانا کھا سکتے ہیں، اس طرح کہ ہر مسکین کو صدقہ فطر کی رقم کے برابر کھانا کھلانے کی رقم دینی ہے۔ مثلا 1000 روپے قیمت بنتی ہے اور صدقہ فطر کی قیمت مثلا 100 روپے ہے، تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ او عدل ذالک صیاما، یا اتنے ہی برابر کے روزے رکھ لے۔ اگر وہ خود مسکین ہے، کھانا کھلانے سے اپنا کفارہ ادا نہیں کر سکتا، تو وہ اتنی ہی گنتی کے روزے رکھ لے، مثلا 10 روزے رکھ لے۔ لیذوق وبال امری، تاکہ وہ اپنے اس برے کام کا وبال چکھے کہ اس نے حالت احرام میں شکار کیا کیوں۔ ہاں عفا اللہ عما سلف، جو اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے گزر چکا اللہ نے اسے درگزر فرما دیا، لیکن اب حکم آ چکا ہے، اب ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ومن عاد،
اور جو اب کرے گا فینتقم اللہ من، تو پس اللہ اس سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب انتقام لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر، تمہارے لیے دریائی شکار حلال کر دیا گیا ہے۔ حالت احرام میں خشکی کا شکار حرام ہے، دریائی شکار حالت احرام میں بھی حلال ہے۔ احل لکم صید البحر، تمہارے لیے دریا کا شکار حلال ہے، وطعامہ، اور اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ متاعا لکم، اس میں تمہارا فائدہ ہے، وللسیارہ، اور مسافر کا فائدہ ہے۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، جب تک تم حالت احرام میں ہو تو خشکی کا شکار تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تبارک و تعالی نے ادب والے گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے قیام کا باعث بنایا ہے کہ مختلف قسم کے لوگ اس مقام پر آ کر امن و راحت، سکون اور اطمینان پاتے ہیں۔ جو خوف زدہ ہے وہ اس جگہ آتا ہے تو وہ بھی بے خوف ہو جاتا ہے، جو کمزور ضعیف آتا ہے تو اسے وہاں پر سہارا ملتا ہے، جو تاجر کاروباری آتا ہے تو اسے وہاں پر اچھا کاروبار ملتا ہے، جو عمرہ اور حج ادا کرنے آتا ہے تو وہ وہاں پر جا کر عمرہ اور حج ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خانہ کعبہ بیت الحرام کو لوگوں کے قیام کا باعث بنایا، والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے کو بھی، یعنی ماہ ذی الحجہ کو، والہدیہ، اور حرم کی طرف بھیجی ہوئی قربانی کو، والقلائد، اور علامت شدہ جن جانوروں پر علامت آویزہ کر دی گئی ان جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا ہے۔ ذالک، یہ اس لیے ہے کہ لتعلموا، تم یقین کر لو کہ ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب چیزوں کو جاننے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالی بے شک تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، تم جان لو بے شک اللہ تبارک و تعالی کا عذاب سخت ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بخشنے والا مہربان ہیں۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسولوں پر تو صرف واضح پہنچا دینا ہی ہے، ان کا کام صرف تبلیغ دین فرمانا ہے، عمل کرنا نہ کرنا، راہ راست پر آنا نہ آنا یہ سامعین کا کام ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث گندا، الطیب ستھرا، لا یستوی یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، اسلام اور کفر یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، حلال اور حرام کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، اخلاص اور ریاکاری کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ خبیث کی کثرت تجھے زیادہ پسند آئے، تجھے متعجب کر دے، لیکن اس کے باوجود بھی خبیث طیب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والوں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم،
تم اپنے نبی سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ چیز تم پر ظاہر کر دی جائے تو پھر تمہیں برا لگے۔ بعض لوگ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے بے جا بے ضرورت سوالات کثرت سے کیا کرتے تھے۔ ایک روز نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جلال میں آ گئے اور فرمایا، پوچھو جو پوچھنا ہے، آج پوچھ لو، دریافت کر لو، جو پوچھو گے سب کا جواب دوں گا۔ تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے، ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا کہ میرا باپ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اصل باپ کا نام بتا دیا، جس کا اسے خود بھی علم نہیں تھا۔ اسی طرح ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ آپ مجھے میرا انجام بتا دیجئے۔ تو حضور نے فرمایا، تو منافق ہے، تیرا انجام جہنم ہے۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جلال میں آئے تو آیت کریمہ کا نزول ہوا اور فرمایا، اے ایمان والو، کیوں تم ان چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہو کہ اگر یہ چیز تم پر ظاہر ہو تو تمہیں برا لگے؟ یاد رکھنا، یہ نبی تو اتنے شرف اور عزت والے، اتنا اہل علم میں سے ہیں کہ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اور اگر تم سوال کرو اس وقت جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا ہو، تو اس وقت سوال کرو گے تو یاد رکھنا، تبد لکم، تو اس وقت بھی تمہارے سوال کا جواب تم پر ظاہر کر دیا جائے گا۔ بس پوچھنے کی دیر ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیں گے۔ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جلالی انداز اختیار فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ آپ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اٹھ کر ایمان کا اقرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے معذرت پیش کی کہ یا رسول اللہ، ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم میں سے بعض نے آپ سے اس طرح کے سوالات کیے۔ عفا اللہ عنہا، اللہ ان سے درگزر فرما چکا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا، حلم والا ہے۔ قد سألہا قوم من قبلکم، تم سے بھی پہلے بہت سے لوگوں نے، بہت سی قوم نے اپنے نبیوں سے سوالات پوچھے، پھر جب ان کے سوالات کے جوابات انہیں دے دیے گئے تو ثم اصبحوا بہا کافرین، تو پھر وہ ان چیزوں کا انکار کرنے والے ہو گئے، پھر وہ ان چیزوں پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے والے ہونے کے بجائے ان چیزوں کا انکار ہی کر بیٹھے۔ ما جعل اللہ من بحیرہ، بہت ہی توجہ طلب یہ آیت ہے جو کہ آج کے ایک بہت بڑے فتنے کا جواب ہے۔ بعض ہمارے سادہ مسلمان قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے جب دور ہوتے ہیں تو شیطان ان کے ذہنوں میں یہاں سے وسوسہ داخل کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ والوں کی نیاز کھانے کی کیا ضرورت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ محرم شریف کی نیاز ہو، غوث اعظم کا لنگر ہو، 12ویں شریف کا لنگر ہو، تو وہ اس کو بدعت سے تعبیر کرتے ہوئے نعوذ باللہ من ذالک حرام تصور کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہم پر کہ ہم نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی ہے وہ گھرانے ہی 11ویں اور 12ویں والا ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کا، اس کے پیاروں کا کرم ہے، ورنہ ایسے ہمارے محلے کے، ہماری گلیوں میں ایسے بندے موجود ہیں جو نیاز کا کھلے عام انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حرام ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ آیت کریمہ کا مفہوم سمجھیے اور پھر ان لوگوں کی سوچ کا اندازہ لگائیے جو قرآن اور حدیث کی سوچ سے بہت بعید ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 4 جانوروں کا ذکر کیا ہے۔ وہ جانور کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو حرام ٹھہرایا، ولا وسیلہ اور نہ ولا سائبہ، اور نہ ہی سائبہ کو حرام ٹھہرایا، ولا وسیلہ اور نہ ہی وسیلہ کو حرام ٹھہرایا، ولا حام اور نہ ہی حام کو حرام ٹھہرایا۔ یہ چاروں جانور، ان چاروں جانوروں کی نسبت بت پرست اپنے بتوں کی طرف کیا کرتے تھے، جن میں سے جو بحیرہ جانور ہے
زمانہ جاہلیت میں کفار کا یہ دستور تھا کہ جو اونٹنی پانچ مرتبہ بچے جن لیتی اور آخر مرتبہ میں اس کے یہاں نر پیدا ہوتا تو یہ بت پرست اس اونٹنی کو اتنا معتبر سمجھتے، کہتے کہ اب ہم اسے ذبح بھی نہیں کریں گے، اس کا دودھ بھی استعمال نہیں کریں گے، اب یہ پوری اونٹنی ہمارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کے نام پر وقف کر دی گئی ہے۔ تو ان جانوروں کی نسبت، اس جانور کی نسبت وہ بت کی طرف کر دیتے تھے۔ سائبہ کون سا جانور ہے؟ یہی اونٹنی کے متعلق اگر یہ نظر مانتے اور کہتے کہ اگر ہم سفر پہ جا رہے ہیں وہاں سے خیریت سے لوٹ کر آ جائیں، یا ہمارا کوئی بیمار ہے اس پہ نظر مانتے کہ وہ مکمل تندرست ہو جائے، تو پھر وہ اسی طرح کی اونٹنی پر یہ نظر مانتے کہ اب یہ اونٹنی بھی بحیرہ کی طرح ہو گئی ہے، یعنی ہمارے بتوں کے نام پر ہے، ہم اسے اب بالکل اپنے لیے استعمال نہیں کریں گے، یہ ہم پر حرام ہو چکی ہے۔ اسی طرح وسیلہ، وسیلہ اس بکری کو کہتے تھے، وہ بکری جب 7 مرتبہ بچے جن لے تو اگر 7واں بچہ نر ہوتا تو اس کو مرد کھاتے، اور اگر مادہ ہوتا تو بکریوں میں ہی اس کو چھوڑ دیتے، اور ایسے ہی اگر نر اور مادہ دونوں ہی پیدا ہوتے تو یہ کہتے کہ یہ اپنے بھائی سے مل گئی ہے، وسیلہ یعنی مل گئی ہے۔ تو ایسے جانور کو بھی وہ اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے اور اسے بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے۔ یعنی عجیب طرح سے ان کو کی اپنی سائنس تھی، اپنی ایک لاجک تھی، جس جانور کے بارے میں ان کا جو خیال آئے اس کو وہ اپنے بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے۔ اور حام اس نر اونٹ کو کہتے تھے کہ جس نر اونٹ نے 10 اونٹنیوں کو حاملہ کیا ہو تو اس نر اونٹ کو بھی وہ اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے اب اس کا گوشت حرام ہو چکا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا یہ بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، یہ حام کہ جو کہ واقعتاً مشرکین، خود شرک کرنے والے مشرکین ان جانوروں کو باقاعدہ اپنے بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جانور تم پر حلال ہیں حرام، آواز سے، یہ جانور کیا ہیں؟ حلال ہیں حرام۔ تو آپ اندازہ لگائیے، جو جانور مشرکین خود بتوں کے نام پر واقعتاً انہیں چھوڑ دیں، خدا تعالیٰ فرمائے کہ وہ حلال ہے، تو جس جانور کی نسبت اللہ والے کی طرف ہو جائے اور پھر اس جانور کے ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھا جائے تو اس جانور کی نیاز پکائی جائے تو وہ کیسے حرام ہو سکتی ہے؟ وہ کبھی حرام ہو سکتی ہے؟ جو خود اللہ کے دشمن بتوں کے نام پر جو وقف ہو وہ حلال ہے، تو جن بزرگان دین نے اپنی ساری زندگی عبادت و ریاضت رب کو منانے میں گزار دی، پھر قرآن نے انہیں کیسی عزتیں دیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي، تم میرا ذکر کرو دنیا میں قیامت تک تمہارا چرچا کروں گا۔ تو ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے ساری زندگی خدا کے نام پر گزار دی، تو آج کئی 800-900 سال گزرنے کے بعد بھی آج پیارے غوث اعظم کا نام لیا جا رہا ہے، خواجہ صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام کا نام زندہ موجود ہے۔ تو ان کے نام کی نیاز کھانے میں کون سی حرج ہے، کون سی بدعت، کون سا حرام؟ جو لوگ اگلی ہی آیت میں فرمایا وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ایسا کام کرنے والے کہ جو حلال کو حرام کرتے ہیں وہ کافر ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یفترون علی اللہ الکذب، وہ افترا کرتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر گھڑ کر باندھتے ہیں۔
رب کے حلال کو حرام سمجھنا یہ اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھنا ہے۔ تو دوستوں اس چیز کو ہم نے سمجھنے کی ضرورت ہے، کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اسے قرآن کریم کے قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ قرآن سے قریب ہو جائے گا تو اس کے عقائد و نظریات بھی قرآن کے مطابق ہو جائیں گے۔ وہ اکثرهم لا يعقلون، اور ان کے اکثر بے عقل ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جائے کہ آ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، جو اللہ اور اللہ نے اپنے رسول کی طرف نازل کیا ہے اس کی طرف آ جاؤ، قالوا، تو آنے کے بجائے کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اسی روش پر قائم رہیں گے جس روش پر، جس طریقے پر ہمارے آباء و اجداد موجود تھے۔ تو آباء و اجداد کے رستوں کو منتخب کر کے ترجیح دینا اللہ کے رستے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر، یہ سراسر جہالت اور گمراہی ہے۔ آباء و اجداد کے رستے دلیل اس وقت بن سکتے ہیں کہ جب آباء و اجداد خود صراط مستقیم پر ہوں۔ جب آباء و اجداد خود ہی بہکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، تو ان کے رستے پر چلنا یہ سراسر گمراہی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہیں جانتے، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ خود ہدایت پر تھے۔ جب وہ خود ہدایت پر نہیں تھے تو ان کے ٹریک پر چلنے والے کیسے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں؟ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم پر اپنی فکر لازم ہے، اپنی فکر رکھو، اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، اپنی صحت کا خیال رکھو، اپنی ذات سے متعلق جتنی بھی چیزوں کے بارے میں تم اچھا مثبت سوچ سکتے ہو، اپنے آپ کو غلط چیزوں سے بچا سکتے ہو، دشمن کے حملوں سے بچا سکتے ہو، شیطان کے، نفس امارہ کے وسوسوں سے بچا سکتے ہو، ہر لحاظ سے اپنی فکر رکھو۔ لا یضرکم من ضل، جو گمراہ ہوا وہ تو تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اذا اہتدیتم، کیونکہ خود جب تم ہدایت پر ہو، جب تم ہدایت پر ہو تو جو گمراہ ہے وہ کبھی بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ بس تم ہدایت پر ہو تو اپنے لیے ہدایت پر ثابت قدمی اور استقامت کی دعا ضرور مانگتے رہو۔ اللہ مرجعکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تم سب کا جمیعاً سب کا لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو پس وہ خبر دے گا تمہیں اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں تم عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے مالک و مولا، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مالک، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، جتنے بیمار ہیں بیماروں کو صحت عطا فرما، جتنے بے روزگار ہیں بے روزگاروں کو حلال برکت عافیت عزت والی روزی عطا فرما، جتنے بے رشتہ ہیں انہیں اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ نور قرآن سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما، ہماری قبروں کو منور فرما۔ اے مالک و مولا، ہماری حشر کی زندگی کو منور فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے قریب در قریب فرما۔ اے مالک و مولا، بہک جانے سے محفوظ فرما، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، ہر سال عمرہ مقبول حج مبرور عطا فرما۔ اے مالک، فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے مالک و مولا، اب انہیں جلد فتح عطا فرما، ان کے رعب اور دبدبے میں اضافہ فرما، انہیں اور مزید صبر استقامت عطا فرما۔
اے مالک و مولا ہمیں ان کفر یہود و نصارہ سے بدلہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا امت کے نوجوانوں کے بازوؤں میں شیر خدا کی طاقت نصیب فرما۔ اے مالک و مولا اے پروردگار ہمیں بہادر بنا، بہادری کی نعمت عطا فرما، بزدلی سے بچا، بزدلوں سے بچا، بزدلوں کی صحبت سے بچا، بزدلوں کی باتیں سننے سے محفوظ فرما۔ اے مالک ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جو جہاں بیٹھ کر ہمارے ساتھ لائیو انٹرنیٹ پر درس میں شامل ہوتے ہیں، دعا میں شامل ہوتے ہیں، اے مالک و مولا سب کا بیڑا پارا فرما، سب کا بیڑا پار فرما، سب کی جائز مرادیں پوری فرما۔ اے مالک ہماری دعاؤں کی قبولیت میں جو رکاوٹیں ہیں، محبوب کریم کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے ان رکاوٹوں کو دور فرما۔ آمین 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 ثم آمین بجاہ النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب